بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ محترم حاضرین، اب تک کشف الشبہات کے جتنے دروس ہوئے ان کی پیش کردہ باتوں کا خلاصہ شیخ زید بن محمد بن ہادی نے تقریباً 4 صفحات میں پیش کیا۔ میں اسے مزید مختصر کر کے اعادہ کرتا ہوں تاکہ آگے اس کا سلسلہ کلام مربوط ہو جائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں حمد و صلات کے بعد کہ پچھلے دروس میں جو ہم نے پڑھا توحید کا عمومی معنی اور پھر اس کے خصوصی طور پہ اس کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف پڑھی، اور ہم نے یہ بات بھی جانی کہ یہ تینوں توحید ایک دوسرے سے باہم جڑی ہوئی، ایک دوسرے سے تلازم رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص توحید ربوبیت مانتا ہے تو اس کا تقاضا ہے، اس کا التزام ہے کہ وہ توحید الوہیت کو بھی مانے۔ لیکن یہ بات ہم نے پڑھی کہ بہت سے لوگ ربوبیت مانتے تھے، الوہیت میں گڑبڑ، جیسے کفار مکہ کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن عبادت کے کچھ کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، قبروں کے لیے، مردوں کے لیے، بزرگان دین، انبیاء صالحین کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرح ان کی خصوصیات مانتے ہیں، تو وہ توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، چاہے توحید ربوبیت مانتے ہوں۔ لیکن شیخ نے کہا کہ توحید ربوبیت جب ہم مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، سارے نظام کو چلانے والا، زندگی موت دینے والا وہی ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس طرح توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اور کسی نے اگر توحید الوہیت مانی، اس پر عمل کیا، تو اس میں خود بخود توحید ربوبیت آ گئی۔ ایک آدمی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کو دور کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، تو دعا مانگنا اس کا عبادت والا عمل ہوا، یہ الوہیت سے تعلق رکھا، اور اولاد دینے والا اللہ کو مان کر اس سے مانگ رہا ہے، یعنی اس کے اندر خود بخود یہ آ گیا کہ اولاد دینے والا عمل رب کا ہے، ربوبیت اس میں آ گئی۔ تو توحید الوہیت کو کے اندر خود یہ بات آ گئی کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، نظام کا چلانے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، کائنات کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ و اختیار میں ہیں۔ اور جب ان دونوں توحیدوں کو مانا تو خود بخود اس کے اندر اللہ کے اسماء و صفات، اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ربوبیت و الوہیت کو مانتا ہے تو توحید اسماء و صفات اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے، یا اس کا التزام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ نے کہا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ارکان کو جانا کہ اس میں 2 جز ہے، ایک نفی اور ایک اثبات، اس کے شرائط کو جانا، بعض علماء نے 7 اور بعض نے 8 کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ہم نے پچھلے دروس میں یہ بھی پڑھا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے پہلے رسول ان کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلی قوم تھی جس میں مشرک اور کافر پائے گئے، اس سے پہلے شرک اور کفر نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی دعوت مرکزی طور پر، بنیادی طور پر یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید الوہیت کی طرف بلایا جائے اور شرک باللہ سے روکا جائے، منع کیا جائے، اور یہ بات ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے۔ اسی طریقے سے آگے کہا کہ ہمیں یہ بھی اتنے حقائق کو جاننے کے بعد، اسے آپ جو میں دہرا رہا ہوں معمولی بات نہ سمجھیں، یہ ہم سادہ طور پر یا آپ سننے کے طور پر سوچیں کہ بھائی بار بار دہرائی جا رہی ہے، واقعی یہ بار بار دہرائے جانے کے لائق بات ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے، اور اس اصل الاصول کو آج بہت سارے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر شرک اور بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے شیخ نے کہا کہ یہ بھی ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں کہ مشرکین، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اور اس سے پہلے قوم نوح اور دیگر انبیاء کے مشرکین، ان مشرکین کو جو شبہ تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کو خالق، مالک، محیی، یعنی حیات دینے والا، موت دینے والا مانتے تھے، جان رہے
کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ خالق وہی ہے، نظام کائنات کا چلانے والا وہی ہے، وہ پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ بچانا چاہے تو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ عقیدہ ان کا تھا، قرآن نے بیان کیا۔ لیکن شرک کہاں سے آیا؟ تو ان کا یہ خیال اور عقیدہ تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بن جائیں، مردے، بزرگان، انبیاء، صالحین، مرد ہوں یا عورت۔ کیوں واسطے کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں شبہ، کیا شبہ ان کے دل میں تھا؟ ان کے دل میں شبہ یہ تھا کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم بہت نافرمان ہیں، ہم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ تو چونکہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے ہم بزرگوں اور نیک صالحین کو، جو مردہ ہیں، زندہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے یا کچھ ان کی تصویر بنا کر، کچھ جمادات ہیں، پتھر، لکڑی، تصویر، تعویذ، گنڈا، کسی کے نام کی طرف اشارہ کر کے ان کے ہاتھ پیر کمر میں کچھ ان کے نام کا دھاگا وغیرہ باندھ لینا، ایسی چیزیں اختیار کر کے ان سے اپنی امیدیں اور لو لگا لیا، ان کو ذریعہ مانا۔ دینے والا وہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان ذریعوں سے کیا ہوگا؟ یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ہماری حاجتیں گویا یہ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ ان سے مدد طلب کرتے تھے، بزرگوں سے، وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، قبر والے ہیں، قبر والیاں ہیں، ان سے یہ مدد طلب کرتے تھے کہ ہماری حاجت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں اور وہ ہماری حاجتوں مشکلات کو، وہ جو جیسا کہ ہم چاہتے ہیں حاجتیں پوری ہو، مشکلات آسان ہو، ضرورت پوری کریں۔ اس بنیاد پر ان کا شرک تھا۔ اور پھر آگے کہا کہ یہی عین شرک ہے، وہی جو کفار مکہ کرتے تھے، موجودہ دور کے بہت سارے مشرکین کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بذام خود مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اصحاب قبور کو، بزرگوں کو، نبیوں کو یا کسی بھی غیر اللہ کو واسطہ وسیلہ سمجھ کر ان کی دعا کر، ان سے دعا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار یا ذریعہ ان کو مانتے ہیں، تو وہ شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ہوا شرک الاکبر، یہی عین شرک اکبر ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافرین مشرکین سے قتال کیا، جنگ کیا، جھگڑا کیا، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اور یہ قبر والے، یہ بزرگان دین ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بھی جانا، آگے شیخ کہتے ہیں، ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے طرف مبعوث کیے گئے، وہ چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا غیر عربی یعنی عجم ہی کیوں نہ ہو، دور کے لوگ ہوں، قریب کے لوگ ہوں، قیامت تک اب دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، یہود، نصارہ، مجوس، بدھسٹ اور دیگر مذاہب کو ماننے والے، ہندو یا کوئی بھی، سب کو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دعوت دینے کے لیے آئے۔ اور ان کی دعوت یہی تھی کہ توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ کو مان لے تبھی نجات پائیں گے، اور وہ شریعت مطہرہ اسلام ہے جس کی اصل الاصول توحید ہے، شرک کی منافات، مخالف اور ضد۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سارے انسانوں کو اور دنیا کے لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیا کہ دین کے اعتبار سے، دھرم اور مذہب کے اعتبار سے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو یا لوگ اپنے آپ کو کتنی بھی تسلی دے، فریب میں مبتلا کریں کہ سارے دھرم اچھے ہیں، سچے ہیں، سب کے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ رب العالمین صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہے، اس کا پسندیدہ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا نبی بنا کر ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کی طرف، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، بغیر کسی زمان و مکان کے قید اور تعین کے، چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو شروعات اپنے گھر والوں سے کی، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا ابتدا میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں سے شروعات کی، عام طور سے ابتداءً مخالفت ہوئی، ابو لہب اور ان لوگوں کے قصے ہم جانتے ہیں، پھر آپ نے اپنے دعوت کا دائرہ بتدریج بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے ایک ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت کو، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی نبوت کو پیش کیا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسالت اور پیغام کو قبول کر لیں اور اس کے معاون اور حامی بن جائیں۔ چنانچہ اس راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، آپ نے خوب صبر کیا، ڈٹے رہے اور
سارے معاملات کو برداشت کیا۔ بنیاد کیا ہے؟ کفار و مشرکین سے بنیادی جھگڑا کیا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں واسطہ وسیلہ بنا، اللہ کو وہ بھی مان رہے ہیں، خالق مالک مدبر وہ بھی جان رہے ہیں، لیکن عبادت میں شرک کر رہے ہیں۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امین صادق سب سے اچھا انسان مانتے تھے، پھر بھی مخالفت کیا، کیوں؟ اسی عقیدے کی بنیاد پر۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بنیاد پر نہ لڑیں، توحید کو پیش نہ کریں۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، فاتحہ میلاد اور مختلف قسم کی بدعتی مجلسیں منعقد کر کے بزرگان دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شرکیہ عقائد کو اختیار کرتا ہے، تو خاموشی اختیار کرنے کو ہم مصلحت سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی مصلحت توحید اور شرک میں یہ ہے کہ توحید کو بے لاگ اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ دین کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے فضائل کو خوب پیش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، میں طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، ان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو جنت کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی چیز کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسے سمجھیں، اس کی ضد کو جانیں، اس کے شرائط اور تقاضے کو سمجھیں۔ اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو دو ٹوک انداز میں پیش کیا جائے۔ یہی تو جھگڑا تھا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ دعوت بھی دیں میں کوئی جھگڑا بھی نہ کریں؟ اگر کسی کو برا نہ لگے تو آپ کی دعوت نہیں ہے۔ جو بھی باطل پرست ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، جب آپ اس کے شرک اور بدعت کو رد کریں گے تو برا تو لگے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے طور سے حتی الامکان حکمت کا طریقہ اختیار کریں، اثر انداز ہونے والا طریقہ اور دلائل والا طریقہ اختیار کریں، اس کے باوجود شیاطین الانس والجن ہٹ دھرمی پر، عناد پر اگر آمادہ ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہے، حضرت ابراہیم کے سامنے ان کی قوم اور نمرود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل، عبداللہ بن ابی بن سلول، ابو لہب اور ایسے سرکش لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے انتہائی اعلیٰ اخلاق کے باوجود ان کے دشمن رہے۔ تو آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی سے زیادہ اونچا اخلاق والے ہو جائیں گے کہ ہم دعوت بھی دیں اور کوئی برا بھی نہ مانے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو امتحان ہے ہمارا۔ چنانچہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو آپ کی مخالفت ہوئی، آپ نے صبر ضبط سے کام لیا، بھرپور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ چنانچہ یہ دین اسلام جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، بلکہ جزیرۃ العرب کے باہر میں بھی بتدریج پھیلتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جو قرآن کے نزول کی مدت ہے 23 سالہ عمر میں نہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ جزیرۃ العرب سے باہر بھی آپ کی دعوت پہنچ گئی، اور آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، بہت سارے لوگ عرب کے باہر کے بھی اسلام قبول کرتے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے، چنانچہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی دینی طریقے پر چلتے رہے، اسی منہج کو اختیار کیا، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کیا، کوئی بدعت اور نئی چیز دین میں پیدا نہیں کی۔ چنانچہ اگرچہ وہ لوگ امت میں سب سے بہتر تھے، لیکن وہ نبی کی طرح معصوم نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہر معاملے میں دعوت، جہاد اور دین کے زندگی کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو، سنت کو، طریقے کو باریک بینی سے ملحوظ رکھا، اور آپ کے نقش قدم پر تعلیم و تربیت میں اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی کوششوں میں اور دیگر تمام امور میں چلتے رہے۔ چنانچہ ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا کا ایک تہائی حصہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور بقیہ دو جو حصے بچے تھے وہاں بھی اسلام کا کلمہ اور بول پہنچ گیا۔ کل دعوت اور کلمہ توحید سے دنیا ناآشنا نہیں رہے کفار۔ تو وہ یہ بھی ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا کہ کفار کا معاملہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، ایسا ایسا تم کو نتیجہ ملے گا، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا تھا۔ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، جو آج کے بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو جتنے بتوں، معبودوں، معبودان باطلہ کی ہم پرستش و عبادت کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، کیونکہ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ، صرف اللہ کی۔ چنانچہ جب
کفار مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اس پر تعجب کیا اور وہ اس کا معنی سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ کہنے والا عبادت کو خالص اللہ کا حق سمجھتا ہے، مانتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کی دعوت پیش کی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو انہوں نے جان لیا کہ لا الہ کا مطلب تمام معبودان باطلہ کی جن کو ہم پوج رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ جو بھی پوجے جاتے ہیں سب کی نفی ہے، اور الا اللہ سے عبادت صرف اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ سب سے اس کا رد ہو رہا ہے۔ چنانچہ بتوں اور اوثان و اصنام کی وہ کسی بھی شکل میں ہوں ان کی عبادت اس سے رد ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن قوم اس پر مطمئن نہیں ہوئی، اس دعوت کریمہ اور مبارک دعوت سے مطمئن نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا قرآن نے جا بجا اس کو نقل کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ صاد میں ان کا جواب نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ہاں، کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اور وہ عبادت کے لائق محض تنہا ایک ہی ذات ہے۔ تو اس پر یہ ان کو تعجب ہو رہا تھا، حالانکہ وہ یہ مانتے تھے کہ بنانے والا صرف وہی ہے۔ چنانچہ وہ کہنا اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنے لگے کہ اسی راستے پر جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے، باپ دادا جو شرکیہ کام کرتے آئے ہیں، بتوں کی اور اصنام و اوثان کی پرستش، ہم کو چاہیے کہ ہم اسی راستے پر چلتے رہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ صاد میں آگے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول جو ایک دوسرے کو کہا نقل کیا، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ان میں جو سردار تھے مشرکین کے، وہ اس طرح آگے بڑھے چلے کہ انہوں نے کہا، ہاں، کہ چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں کہ اسی راستے پر چلتے رہو جو باپ دادا سے ملا ہے، اور جو اپنے معبود ہیں باطل اوثان اور اصنام انہی پر ڈٹے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ یقیناً ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی غرض ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں نا، اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ ہمارے اوپر سیادت اور قیادت چاہتے ہیں اور کچھ اور دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ گویا اعتراض کر رہے ہیں یا لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں کہ دیکھو ان کا کچھ مقصد ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ دعوت تو ہم نے پچھلی کسی ملت میں سنی ہی نہیں، نہ ہمارے باپ دادا میں سنی، اور نہ نصارہ کا جو دین ہے عیسائیوں کا اس میں بھی ہم نے نہیں سنی، یعنی مراد ملت عیسیٰ ہے۔ ہاں، ان ھذا الا اختلاق، سورہ صاد کی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ کفار نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے بس یہ تو من گھڑت بات ہے، بناوٹی بات ہے۔ ان ھذا الا اختلاق ما ھذا الا کذب، مطلب یہ کہ یہ جھوٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، نعوذ باللہ، ولم یکن وحیا، اور یہ وحی نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے اگرچہ کہتے تھے، لیکن دوسرے مقامات پر ان کا اعتراف بھی تھا کہ دل سے وہ جانتے تھے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، یقیناً یہ وحی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امور میں جھوٹ نہیں بولتے، دنیا کے امور میں خیانت نہیں کرتے، اور جو شخص دنیا کے امور میں جھوٹ اور خیانت نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، وہ دین اور اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے خیانت کر سکتا ہے، یہ وہ بخوبی جانتے تھے، لیکن یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو، امت کو گمراہ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کے لیے، ہاں، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول پر کچھ اترا نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طرح انہوں نے ہٹ دھرمی اور تکبر و حسد کی بنیاد پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو رد کیا، اپنی امت اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اس عظیم الشان پیغام سے ہٹانے کے لیے، جس کو اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو وہ کامیاب ہوگا، نجات پائے گا، یہ اس کے دین اور اس دنیا اور دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے مفید ہے، اور جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ شیخ زید نے پچھلے دروس کے خلاصے کے طور پر یہ باتیں نقل کی، دماغ میں رکھی ہیں۔ کفار مکہ یہ مانتے تھے، اللہ کے نبی کا کس بنیاد پہ جھگڑا تھا، اور آج وہی کفار مکہ کی چیز ہمارے ہاں کچھ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں اور قرآن حدیث سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ثابت کریں، جو شرک اکبر ہے، جو کفر اکبر ہے۔ چنانچہ آگے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی انہوں نے مختصر شرح کی 1.5 صفحے میں، کہتے ہیں یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت اگلی، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا بِهَذَا التَّوْحِيدِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءَ،
کہ یہ بات اچھی طرح علم میں رکھ لیجئے. جب بڑے علماء کبار اساتذہ کہتے ہیں علم میں رکھ لیجئے، اس میں 2-3 مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اہم ہے اور یہ ذہن نشین رکھنے والی ہے، اس لیے آپ اپنی توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے یاد رکھیں کہ یہ بات جان جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر ایسا رکھا، یہ سنت اور اس کا قانون رہا کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا، بھیجا دنیا کے اندر، تو اس کے دشمن بھی بنائے. کوئی بھی پیغمبر آیا دنیا میں تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مخالفین دشمنان نہ ہو، سیدھے سادے آرام سے انہوں نے دعوت دی اور سب لوگوں نے یوں ہی قبول کر لیا ہو. ہر جگہ مخالفین اعداء موجود رہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان ہے، ابتلاء و آزمائش ہے. اگر یہ مخالفتیں خیر کے مقابل میں شر نہ ہوتا، حق کے مقابل میں باطل نہ ہوتا، تو امتحان ہی نہ ہوتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی حکمتوں کے ساتھ، اس حکمت کے تحت بھی اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی پیدا کی. یہ عقیدے کے باب میں ایک سوال کے جواب میں لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں لوگ کہ جب اللہ رب العالمین کفر کو، شرک کو، زنا کو، چوری کو، بدکاری کو، فحش کلامی کو، غیبت کو ناپسند فرماتا ہے، یہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ، پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ سب چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اچھائی بھی برائی بھی، اجالا بھی اندھیرا بھی. تو پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تو اس کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہے، اس میں سے ایک حکمت، اسی لیے شیخ محمد عبد الوہاب نے بھی کہا کہ اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے، حکمت کی بنیاد پر کوئی بھی نبی بھیجا تو اس کے ساتھ ان کے مقابل ان کے دشمن بھی رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے بہت سارے شیاطین دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی. وہ جو دشمن شیطان دشمن ہوتے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے اور جنوں میں سے بھی. مطلب بہت سے انسان بھی اس لائق ہیں کہ انہیں شیاطین کہا جائے، اور بہت سے جن بھی ہیں جن کو شیاطین کہا جائے. شیطان جنوں سے الگ مخلوق نہیں ہے، یہی سرکش اور برے جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا آگے والے جملے سے کہ یوحی بعضهم الی بعض، کہ ان میں کا بعض کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وحی ڈالتا ہے، دل میں مخفی الہام کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے. یہاں وحی کے لفظ کا ترجمہ محمد عبد الوہاب شیخ محمد جوناگڑھی نے وسوسہ ڈالنے سے کیا، جو بہت شاندار ہے، کیونکہ شیطان ہے وہ جو دل میں بات ڈال رہا ہے، وہ وحی شیطانی ہے. تو یہ بعض کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کو کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. پھر سے اس جملے کو اپنے سیدھے جملے میں کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی نبی آیا تو اللہ نے ان کے دشمن بنائے. وہ دشمن شیاطین انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی. کیا کرتے؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، ان کے دلوں میں چکنی چپڑی باتیں، غلط سلط باتوں کو بنا سنوار کر، خوبصورت اور مزین کر بنا کر ان کے ذہن و دماغ میں پیش کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے مشرکین ہیں، بدعتی ہیں، برے لوگ ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کچھ شبہات جو آتے ہیں نا حق کے مقابلے میں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میری دلیل ہے، بڑا نقطہ لایا ہوں، اور ایسے ہی نقطے قرآن حدیث کو توڑ مروڑ کے کچھ بیان کرتے ہیں، اس میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے. یہ شیطانی وحی کا حصہ ہوتا ہے. بعض صحابہ کے سامنے کہا گیا، غالباً عبداللہ ابن عمر، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے انہی آیتوں کے تناظر میں، کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اس آیت کے تحت نقل کیا کہ مختار ثقفی کہتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ سچ کہتا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے مختار ثقفی. تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے. کہا کیسے؟ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے اولیاء دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑیں. تو وہ شیطان کی وحی آتی ہے اس کے پاس، اور شیطانی مطلب جتنے باطل پرست ہیں وہ شیطانی وحی سے استفادہ کرتے ہیں. دھیان سے غور سے سنیے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ دنیا میں جتنے گمراہ ہیں نوجوان، اور یہ غور کریں کتنا چوکنا رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ دنیا میں جتنے باطل مسلک، باطل مذہب کے لوگ ہیں،
شیاطین جب ان کی مدد کرتے ہیں تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے وہ پیش کرتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اٹریکٹیو اور پرکشش معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو آج کل جذباتی ہو کے اغیار کی سازشوں کا شکار بنتے ہیں، ان کو جب علماء سمجھاتے ہیں، بزرگان اور بڑے سمجھاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہاں، ابھی میں اسی درس کے لیے ایک کتاب پڑھ رہا تھا کچھ چیز ڈھونڈنے کے لیے، تو بڑا عجیب و غریب مجھے تعجب ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اس کو کتاب میں واقعہ تھا، اس میں واثق باللہ کے زمانے میں اس نے نئے نئے کچھ احکامات، کچھ چیزیں بیان کرنا شروع کی، بدعتیں اور غلط سلط چیزیں۔ تو کچھ لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ آدمی جو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ الٹے سیدھے حرکتیں کر رہا ہے، احکامات جاری کر رہا ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ واقعے کی بنیاد نقل کر رہا ہوں، لمبے چوڑے سوال جواب ہے، پہلے کئی مرتبہ انہوں نے کئی سوالات کیے امام احمد نے ان سے، تو آخر میں پوچھا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت بدل کے کچھ دوسرا کام کیا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور کام اور مشغولیت اور راستہ نہیں ہے؟ غور کرو کہ اگر تم نے اس کوشش میں، اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو نتیجے اور انجام کیا ہوں گے؟ کیا تم اس پر سنبھال پاؤ گے معاملات کو؟ کیا تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر پاؤ گے؟ امام احمد بن حنبل سے لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، شیخ عبد الرزاق نے اس کو ذکر کیا کہ لمبی گفتگو کر کے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا۔ جب وہ جملے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ کوئی پرانا نہیں، جدید دور کا ہی مسئلہ نہیں، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جن کو الٹی سیدھی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، ہاں آج جو لوگ ہتھیار اٹھانے کی، اقتدار قائم کرنے کی، اور کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ نکل جاؤ گھر سے، ایسا کرو ویسا کرو، یہ جو پیش کرتے ہیں، ہاں ہمارے کوئی فرنٹ والے، کوئی تنظیم والے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، جو لانچ کی ہوئی تنظیمیں ہیں دوسروں کی جانب سے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت سمجھایا، نہیں مانے، اور پھر انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے چاہا تھا۔ نتیجے میں ان میں سے کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو جو ہے ان کو قید کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کے بچوں تک کو چھوڑا نہیں گیا، ان کے گھروں کو ضبط کیا گیا، تو خود کو نقصان پہنچا لیا، اور جو مقصد بیان کیا وہ مقصد بھی نہیں ملا۔ اسے کیا کہیں گے؟ کیا شعور ہے؟ یہ اسلامی تعلیم کا حصہ ہے کہ آپ ہتھیار اٹھانے کی اگر بات کرتے ہیں، کیا ہندوستان میں ہماری یہ حیثیت ہے؟ قرآنی اعتبار سے غور کیجئے، قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں ہجرت بھی ہے، قرآن میں غیر مسلموں سے مصالحت بھی ہے، صلح حدیبیہ اور دوسری صلحوں کا ذکر بھی ہے۔ جہاں جیسے حالات ہیں وہاں ویسے کیا جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ جب صبر، برداشت اور مستضعفین کے کردار کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے نوجوان کب تک کریں گے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب تک صبر کے حالات رہیں گے تب تک آپ صبر کے مکلف ہیں۔ جب تک آپ کو طاقت نہیں ہے کہ بزور قوت شر کو خاتمہ کریں، اس وقت تک آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ جب تک آپ اس کو ایک آسان لفظ میں دماغ میں گھسے، جو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب تک آپ غریب ہیں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، آپ مر جائیں۔ کوئی بولتا ہے کہ میں کب تک زکوٰۃ نہیں دوں گا، غریب کو بولتا ہے کہ تو غریب ہے، ہمیشہ زکوٰۃ لیتا رہتا ہے، کب تک لیتا رہے گا؟ ایک آدھ سال دے دیا کر۔ اب اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آدھ سال زکوٰۃ دے دے، تو کس کو؟ سیٹ لوگوں کو دے گا، اور سیٹ لوگوں سے کہے گا کب تک دیتا رہے گا، کبھی لے لیا کرو۔ اگر وہ امیر ہے تو وہ دینے کا مکلف ہے، اور مسکین فقیر ہے تو وہ لینے کا مجاز ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اب وہ زندگی بھر غریب ہے تو زندگی بھر زکوٰۃ لے سکتا ہے، زندگی بھر اگر ہم کمزور ہیں تو زندگی بھر ہمارے طاقت میں جو ہے اس پر، دین پر عمل کرتے ہوئے ہم صبر کریں گے۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھانے بجھانے والی بات اسی طرح ناکام ہوتی ہے، پہلے بھی ایسی تھی۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ شیطان غلط اور خودکشی والی باتوں کو، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ہٹانے والی باتوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرنے کے باوجود دیکھیے ان سے پوچھیے کہ کیا آپ شرک کر رہے ہیں، کہیں گے کہ شرک کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ اس طرح کا درس سنیں تو ان کو غصہ آئے گا۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک نجات پائے گا،
اب باقی 72 جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے، کچھ جائیں گے، کچھ لوگ نکالے جائیں گے، یہ الگ بحث. لیکن یہ نبی کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کی تشریح نہیں کرتے، ابھی جانے دیجئے، آپ تشریح بھی چھوڑ دیجئے، آپ بھی چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، یعنی اکثریت. تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں گے؟ آپ سوال ہے کہ اتنے سارے لوگ، ان کو سمجھتا نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر کہا، اور آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے. جو آپ کو غلط مانے وہ کفر اور شرک کی وادی میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ہم مانتے ہیں نا. اب میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے اور یہ فلاں ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ غلط سلط کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، تو کیوں جائیں گے؟ اسی بنیاد پر جائیں گے کہ ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں شرک ہوگا، بدعت ہوگی، خرافات ہوگی، برائیاں ہوگی، انحراف ہوگا حق سے. سمجھنے کو قوم تیار ہی نہیں ہے، اس کو برا مانتی ہے. اس کو سمجھانا اور اس کو سمجھنا دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے، جس سے لوگ آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ میں خطرے سے بچ گیا. آپ کے آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹل جائے گا. اگر آپ غلط موقف اور منہج پر ہیں تو اس معاملے پر بحث نہ کرنا، اس معاملے پر کی تحقیق نہ کرنا آپ کو بچائے گا نہیں. اپنے آپ کو آپ تسلی دے رہے ہو. یہ تسلی اسی ضمن سے آتی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین الانس والجن جو ہے نا، جو گمراہ کرتے ہیں، یہ چکنی چپڑی باتیں آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ غرورا، دھوکے کے طور پہ، دھوکے میں ڈالنے کے لیے. یہ شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت ہے، اور اس عبارت کا تعلق آگے کے ایک پیراگراف سے ہے. ہم پہلے اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں. شیخ نے اس کی تشریح میں کہا کہ وَأَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا، اب رہا اس درس سے متعلق، تو مؤلف نے جو ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی نبی آیا تو اس کے دشمن پیدا ہوئے، یہ واقعی ایک سچی تاریخی حقیقت ہے. ہاں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے. رہا اذ ما من، کیونکہ کوئی بھی نبی، انبیاء میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر اہل باطل نے ان کی مخالفت کی. آپ رسالت و نبوت کی پوری تاریخ پڑھ جائیں، ہاں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسولوں کی پوری تاریخ پڑھ جائیں، صدیوں کے فاصلے کے باوجود یہ چیز مشترک نظر آئے گی کہ ہر نبی جب آیا تو اس کے مخالفین اس کی دعوت کو نشانہ بنانے والے، رد کرنے والے، مخالفت کرنے والے ضرور رہے. لیکن ان مخالفتوں کے باوجود نبی اپنی دعوت کے کام میں چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے. ہٹ دھرمی کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور دشمنی، جھٹلانے والوں کا جھٹلانا ان کو ان کے کام سے روک نہیں سکا، اور نہ ہی وہ تکلیفیں، اذیتیں اور ستایا جانا جو مخالفین کی طرف سے انبیاء جس کا مقابلہ کرتے تھے ان حد سے سرکشوں اور گمراہ لوگوں کی طرف سے، تو یہ جو اللہ رب العالمین کے اور ان کے انتہائی شدید دشمن، جو رسولوں کا دشمن، وہ اللہ کا بھی شدید دشمن، رسول کا بھی دشمن، اور تمام ایمان والوں کا دشمن. تو ان دشمنوں کی طرف سے انبیاء کو جو ستایا گیا، تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، ان اذیتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر، کراہ کر، انبیاء کرام نے اپنی دعوت اور اپنا کام چھوڑا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. کیا نہیں کیا کفار مکہ نے، آپ کی دعوت کی ابتدا سے لے کے ہجرت کرنے تک اور ہجرت کے بعد تک. دیکھیے کہ مخالفین جو کر سکتے تھے، نفسیاتی تکلیف، جسمانی اذیت اور ذہنی تکلیف، آپ کے احباب اور ارد گرد کے لوگوں کو الزام تراشیاں، قرآن پر الزام، آپ پر الزام، آپ کو جادوگر کہنا، آپ کو جسمانی تکلیف دینا، یہاں تک کہ قتل کی کوشش کرنا، بائیکاٹ کرنا، ہر قسم کی کوششیں کی. تو کہا کہ ان مخالفین جو اللہ کے انتہائی سخت دشمن، رسول کے دشمن اور مومنین کے دشمن تھے، ان لوگوں کی مخالفتوں اور اذیتوں سے جن کا سامنا انبیاء کرتے تھے، اس سے بھی وہ نہیں پلٹے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین الانس اور جن کی طرف سے خبر دی، یعنی شیاطین جو انسانوں میں سے بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب اور ان کی قوم، عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کی قوم، ان کے ہم مشرب، ان کے بارے میں خبر دی کہ ان میں کا بعض کی طرف،
یہ قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی، ہاں، ان کے دلوں میں دھوکہ دینے کے لیے ان کے دلوں میں چکنی چپڑی باتوں کو پیش کرتا ہے، ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی باطل اور جھوٹی باتوں کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. ہاں، تاکہ کیوں پیش کرتا ہے؟ باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ صحیح نظر آتی ہیں، تو اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکیں. جو نبی جو دعوت دے رہے ہیں، نبی کی جو صاف ستھری تعلیم ہے، اس سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ ڈال سکیں. ہاں، وَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ، رہے انبیاء کرام، تو یہ ان کا کام ہے. لیکن انبیاء کرام وہ معصوم تھے، ان کی دعوت میں غلط بات، جھوٹ بات، کوئی دھوکہ دینے والی بات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا اللہ کے راستے میں، تب بھی ان کے ماننے والے یا دیگر انبیاء نے اپنی وہ روش اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک بلا کسی ملاوٹ کے صاف ستھرے انداز میں پہنچانے سے اپنے آپ کو روکا نہیں، بلکہ وہ پہنچاتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی کمزوری کا بھی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ اور مسلسل اپنے کام میں لگے رہے، دعوت کا کام دعوت دیتے رہے، تاکہ اپنے اور اپنی قوم کے درمیان کا حق ادا کر دے. اللہ نے جس کام اور ڈیوٹی پر ان کو مامور کیا ہے کہ لوگوں تک حق پہنچائے، وہ ذمہ داری نبھا دے. چنانچہ جتنے بھی امتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اپنے رسولوں کے ساتھ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ ان کی دعوت کو سمجھا، قبول کیا، وہ نجات پا گئے، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، اور یہ زیادہ تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ قرآن نے ہم کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی پکڑ اور اپنے عذاب کو نازل کیا، ایسا عذاب اور پکڑ جو اللہ تعالیٰ مجرمین سے ٹالتا نہیں. ہاں، ایک خاص مدت تک لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے، اس چھوٹ میں وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اتنی برائی کرنے کے بعد بھی جو ہے پنپ رہے ہیں، حکومت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ جب ڈھیل دیتا ہے، ہاں، استدراج، تو وہ سمجھ نہیں پاتے، اور جب ان کا معاملہ حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے. بہت ساری اقوام جو انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانتی رہی، خاص طور سے اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بالآخر اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا. کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے شیخ زید نے آگے کہا کہ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے جو یہ حقیقت بیان کی کہ ہر نبی کے مخالفین ہوتے تھے اور لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں دل میں ڈال کر وسوسے میں مبتلا کرتے تھے گمراہ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو پیش کرنے والا کوئی بھی داعی دنیا میں ہوگا، آپ ہم کوئی عالم ہوگا جو رسول کی دعوت پیش کرے گا لوگوں کے سامنے، تو یقینی طور سے اس کو بھی ایذا دی جائے گی، ستایا جائے گا، اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو امتحان میں مبتلا کریں گے. اب یہ دیکھیے، یہ امتحان ہمارا بھی ہے اور اس کا بھی ہے جو ستا رہا ہے. ستانے والا اگر دعوت دینے والا صحیح دعوت دے رہا ہے تو ستایا جائے گا، یہ طے ہے، پریشان کیا جائے گا، الزامات لگائے جائیں گے. تو اب گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا تو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، امتحان میں پیچھے فیل ہو گیا، اور وہ ڈٹا ہے اور ستانے والا ستا رہا ہے، تو ستانے والا اپنا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا بہرحال، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. ہاں، تو ہر داعی کا معاملہ جو رسولوں کی دعوت دیتا ہے، ضروری لازمی ہے، یقینی ہے کہ اسے ستایا جائے، اور یقینی ہے کہ اس کے دشمن ہوں گے، اس کے دشمن ہوں گے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کا دشمن پیدا کیا. تو اب کوئی نبی کی دعوت جو وارثین انبیاء ہیں، جب وہ دعوت دیں گے تو ان کے بھی دشمن ہوں گے، مخالفین ہوں گے، ستائیں گے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت دینے کا کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم دعوت دین بھی دیں اور کوئی برا بھی نہ مانے، کوئی ناراض بھی نہ ہو. یہ کون سی دعوت ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت آپ دیں گے تو دشمن ہوں گے، اور آپ سوچتے ہیں کہ میٹھی میٹھی سنتیں بیان کریں، سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، بس اتنے، ہاں، مسواک کر لیں، یہ نمبر اور وہ نمبر بتا دے میں تو کوئی ناراضی نہیں ہوگا. یہ دعوت انبیاء والی دعوت نہیں ہے. ہاں، آپ کسی معاملے میں جب توحید اور شرک کا معاملہ، عقیدے کا معاملے پر، منہج کے معاملے پہ محنت کر لی آپ نے، اس کے بعد آپ تربیت کے طور پر یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ دعوت نہیں ہے، اور اس سے اصلاح بھی نہیں ہوتی، دل نہیں بدلتا.
ایک بڑے مدت تک ایک آدمی فضائل پر عمل کرتے کرتے اچاٹ ہو جاتا ہے اس کا دل، کیونکہ دل میں توحید، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بسا نہیں ہے، جیسے صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی۔ جب حقیقی محبت ہوگی نا، آپ بغیر محبت کے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر، کچھ دن میں آپ اکتا جائیں گے، لیکن اگر محبت، سچی محبت کے ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو آپ کبھی نہیں اکتائیں گے۔ اللہ اور رسول سے محبت کا معاملہ یہی ہے، اور یہ سچی محبت صحیح عقیدے سے پیدا ہوتی ہے، توحید سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پیغام رسالت پہنچانے والا ہے تو اس کے دشمن ہوں گے، اور وہ دشمن لوگوں کو جھوٹی باتیں، گندی باتیں، غلط باتیں بنا سنوار کر مزین کر کے پیش کریں گے۔ اب ہم نے توحید کی باتیں ابھی پیش کی، 2-3 درس پہلے ایک صاحب نے مجھے لا کے بتایا کچھ بریلیوں کی تحریر، ہمارے حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے، کہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ غیر مقلدین جو ہیں، قرآن میں جو مشرکین کے لیے جو آیت ہے وہ مسلمانوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن بڑا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب کہا کہ جیسے مشرکین کے ذات انواع ہے ویسے ہمارے لیے بھی بنا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو اب جو مشرکین کے لیے اللہ نے اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے لیے فٹ کر رہے ہیں۔ یہاں نام سے نہیں چلے گی بات، کام سے دیکھا جائے گا کہ آپ جو طریقہ، جو منہج، جو اصول، جو عبادت اختیار کر رہے ہو وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے یا اس کے خلاف ہے۔ وہ مشرکین کے طریقے پہ ہے تو وہ شرک ہے۔ نام سے ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے کے ہیں، تو قرآن کی وہ آیتیں، اب ایک مسلمان ہے اور سود کا لین دین کر رہا ہے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ سود کی مذمت والی آیتیں اس پر فٹ ہو رہی ہے، وعیدیں اس پر چسپا ہوگی جو سود کا لین دین کر رہا ہے۔ اب کون سی عقل، کون سا مزاج اور استدلال کا طریقہ ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ یہی اب اس پہ مطمئن ہے، غیر مقلدین پر، ان کے علماء پر آپ نے طعن و تشنیع کر دی، اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو تسلی دے دی جھوٹی۔ لیکن کیا وہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ قطعی نہیں۔ کہا کہ یہ شیاطین جو ہے نا خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، اب جن کا علم کم ہوتا ہے، علم میں جن کا حصہ کم ہوتا ہے اور توفیق بھی اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، تو وہ دعوت حق سے مڑ کر وہ شرکیہ اور چکنی چپڑی باتوں کو صحیح سمجھ کر اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ آج کتنی بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے جو ایسی الٹی سیدھی باتوں کی بنیاد پر دین کے پاس مسائل مانتے ہیں۔ اتنے لوگ مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں۔ ابھی ہمارے یہاں دیکھیں، رافضیت اور شیعت کے ایک دم کھلا پہلو کے عاشورہ محرم کو کاروبار بند، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کی دیکھا دیکھی، شہید کربلا اور شہدائے کربلا کی محبت، اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر یہ رافضیت ہمارے یہاں سرایت کر گئی ہے، کچھ کم اور کچھ زیادہ، کچھ عمل میں کچھ عقیدے میں۔ جو نہیں مانتے وہ بھی مجبور ہے بند کرنے پہ، میں نہیں کہتا سب کے سب مانتے ہیں، تو چلن ہے اس لیے مان رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ توفیق سے محروم ہیں اور اس قسم کی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور حق سے پھر کر ناحق کو قبول کر لیتے ہیں اور دعوت خیر سے عمومی طور سے ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ مشرکین کے لیے ہم کھلا کھلا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے یہ آج کے مشرکین بھی اسی معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، اور بدعتی، اہل بدعت بھی جو کہ گمراہ کن بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھلے طور پر ان سے منع کیا، پھر بھی امت میں نبی کو ماننے والے لوگ بھی بدعتوں میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف وہ نبی کو مانتے ہیں اور نبی نے برابر، یہ آگے انہوں نے میں نقل کیا کہ ہر جمعہ میں کہتے تھے، ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی قیم وصیت میں اور بلیغ واضح و نصیحت میں، طویل حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو دین میں نئے نئے امور سے بچتے رہنا، اللہ کے رسول نے یہ کہا نا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آگے کہا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، تو اب بدعت نکالنا ہے۔ کئی ایسی چیزیں، 12 ربیع الاول کا جلوس، محفل میلاد، یہ جو ابھی عاشورہ کی جو نوحہ و ماتم کی مجلسیں، مرثیہ خوانی، سبیل اور نہ جانے کیا کیا خرافات، تعزیہ داری، یہ سب ثابت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ چور دروازے،
کہا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے سیئہ بھی ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا 8 رکعت وہ تراویح کی جماعت قائم کریں گے, کتنی اچھی بدعت ہے. دیکھو حضرت عمر نے بدعت کو اچھا کہا تو مطلب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے نا. یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چکنی چپڑی باتوں کو خوبصورت بنا کر وسوسہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. کیا حضرت عمر نے ایسی چیز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بدعت ہے جو دین میں نہیں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے؟ یا حضرت عمر فاروق بذات خود بھی اگر کوئی عمل کریں تو خلفائے راشدین میں سے ہیں, ان کی سنت کو اللہ کے رسول نے کہا ہے اختیار کرو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کا طریقہ ہمارے لیے مشروع مانا جائے گا؟ یہ دو باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے 3 دن تراویح پڑھی جماعت سے اور پورے مہینے میں پڑھنے کی فضیلت بیان کی, حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بدعت معلوم ہوا کہ حضرت عمر دین میں نئی چیز کو یہاں بدعت نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ نے جب جماعت کھڑی کی اس سے پہلے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے, اس کے مقابلے میں یہ نئی چیز تھی, اس کو کہا بدعت. یہ لغوی اعتبار سے تھا, شرعی اعتبار سے نہیں تھا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. بڑے بڑے علماء کا قول لوگ نقل کرتے ہیں کہ اگر میں نے پڑھا یہاں احناف میں ایک مسئلہ اخبارات میں جھگڑا چلا کچھ سالوں پہلے کہ قرآن اجتماعی قرآن خوانی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو احناف کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ بدعت, ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہاں سے دلیل ہے؟ تو کہا کہ ہمارے بزرگوں میں سے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی نئی چیز کو مستحب سمجھ کر کرے گا تو بدعت ہوگی. مستحب نہیں سمجھے گا, معاف کیجئے, واجب سمجھ کر کرے گا, شاید تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں مستحب یا واجب, ہاں واجب سمجھ کر کرے گا تو وہ بدعت ہوگی. مستحب سمجھ کر کے کرے گا تو نہیں کرے گی. اگر کچھ غلطی ہو تب بھی مطلب یہ لفظ میں مجھے یہی یاد پڑ رہا ہے تو جائز ہوگا. تو میں حیرت زدہ رہ گیا. مستحب سمجھ کر بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے تو مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے, نہ کرنے پہ گناہ نہ ملے. جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملے وہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دین ہے نا. اب آپ مستحب سمجھ کر اگر کوئی نیا کام کر رہے ہیں جو قرآن حدیث صحابہ سے ثابت نہیں ہے, وہ بدعت ہے. وہ مستحب سمجھیں, واجب سمجھیں, اجر و ثواب کا ذریعہ اور عبادت مان رہے ہیں آپ تو بدعت ہے, اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ گمراہی ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی, مولوی صاحب بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ حسنہ بھی ہے. کس کی بات مانیں گے؟ ہاں, یہ زخرف القول ہے, دھوکہ دینے کے لیے, بھٹکانے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگوں میں بیان, اور لوگ مان رہے ہیں, مطمئن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے, صحابہ بدعت میں نہیں تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تاکہ دین کا یہ مصدر لوگوں کو تازہ ہوتا رہے کہ دین میں کوئی نئی چیز اختیار نہ کی جائے, اس سے دین پر آنچ آئے گی, برباد ہو جائے گا دین. لیکن آپ کی اتنی بڑی تاکید کو فراموش کر دیا, اور نبی کو ماننے والے بدعت کر رہے ہیں, آپ کے اس فرمان کی تعویل کر رہے ہیں, چکڑی چپڑی باتیں. ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت, دین میں نئی چیز. اب ہمارے ہاں لوگ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ چشمہ لگائیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کیا؟ یہ پنکھا تھا کیا؟ یہ لائٹ تھا کیا؟ یہ مائک تھا کیا؟ تو یہ بھی بدعت ہے, تو یہ کر سکتے ہو. میں نے سنا ایک خطاب میں, ہاں شکر حلال, ہاں روا جس کو ہم سوجی کہتے ہیں حلال, ہاں اور دودھ حلال, اور فلاں اس میں کشمش بادام میوے جات وہ حلال, گھی حلال, سب ملا کے حلوہ بنائے اور پھر وہ فاتحہ کر لیے تو وہ حرام. کھرا واوڑا ایسا بولتا ہے, اس طرح کی تقریر کرتے ہیں, میں ان کا نقل کر رہا ہوں. اب بتائیے کہ آپ, قرآن کہتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ, چھری حلال, بسم اللہ اللہ اکبر کہے کہ آپ کسی قبر پہ جا کے ذبح کر رہے ہو مسوب پر, قرآن کہہ رہا ہے وہ حرام ہے. تو اب کون سی چیز اس میں حرام کی آئی؟ اس میں مانوی نجاست آئی, شرک کی. شکر حلال ہے, پیسہ آپ کا حلال ہے, لیکن اگر آپ نے مندر پہ چڑھا دیا, بت کو چڑھا دیا, چڑھاوا چڑھا دیا تو حلال رہے گا. اگر یہ سب حلال بول رہے ہیں تو جو حلوے مانڈے اور چیزیں جو ہے بتوں پر یا کیا نام ہے غیر مسلم جو اپنے معبودوں پر چڑھاتے ہیں, کیا وہ بھی ان کے نزدیک جائز رہے گا؟ ہاں, یہی منطق وہاں لائیں کہ جو پکایا گیا ہے کھانا, ہاں جو بھی پکا کر وہ حلوہ مانڈا ڈالتے ہیں, تو کیا اس میں شکر ہے اور روا ہے, اس کو آپ حرام بولتے ہیں؟
حرام کیا ہوا وہاں؟ چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر اس کو پیش کرنا، نظر و نیاز، یہ چیز، یہ عمل شرک ہے، اور یہ نجاست مانوی نجاست ہے، پیشاب پخانہ حصی نجاست ہے، جیسے شرک سب سے بڑی گندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ کون سی نجاست ہے؟ کتنا بھی نہا لے نجس ہے۔ نجاست کون سی ہے؟ مانوی شرک کی نجاست، کفر کی نجاست۔ تو یہ نجاست ایسی ہے کہ توبہ اور دنیا کے اندر اس سے سچی توبہ کیے بغیر پاک نہیں ہوگی۔ اس نجاست کے ساتھ اگر کوئی مر گیا تو جہنم کی آگ بھی اس کو صاف نہیں کرے گی، اس لیے وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ باقی نجاستیں صاف ہو سکتی ہے جہنم میں جل کے، شرک اور کفر نہیں۔ تو کہا، یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے بلیغ انداز میں بدعات سے، خرافات سے ڈرایا، منع کیا، اور فرمایا کہ تم دین میں نئے امور سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ لیکن اہل بدعت جو ہے ہر زمان اور ہر علاقے میں، کسی بھی زمانے میں دیکھیے، کسی بھی علاقے میں دیکھیے، اہل بدعت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سنتوں سے زیادہ بدعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید، بقرعید اور جمعہ جو شرعی تہوار ہیں ان سے ہٹ کر جو ان کے ایجاد کردہ تہوار ہے اس میں زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے، زیادہ دھوم ہوتی ہے، زیادہ ہنگامہ اور اچھل کود ہوتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں جو بدعات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں پر تلبیس، لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، ان پر معاملے کو خلط مل کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف ان کو بھڑکاتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت، اہل سنت جو سنت پر واقعی میں عمل کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ دھوکے سے اہل سنت بولتے ہیں، یہ اہل سنت اہل الحدیث پرانے زمانے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے ابھی کچھ تحریر پڑھی کہ اہل حدیث، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، آپ کہنے لگے۔ اہل سنت پر چلنے والے جو اہل بدعت کے مخالف ہیں، اور یہ بدعت شرک، کفر اور اللہ کے اسماء و صفات میں جب جہمیہ، قدریہ، معتزلہ نے بدعت اختیار کی تو ان اہل بدعت کے مقابلے میں یہ اہل سنت کہلائے۔ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی، یہ آپ کو ملے گا پچھلی کتابوں میں، سلف کے منہج پر چلنے والے۔ تو کہا کہ یہ لوگ ہر زمانے اور علاقے میں گمراہی کا شکار تو رہے اور بدعت کے پیچھے پڑے رہے، اور لوگوں پر معاملے کو خلط ملط کرتے ہیں، اور اہل سنت کو گمراہ، بہکا ہوا اور غلط بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت بدعتی ہے، غلط ہے، الٹا کام۔ اور آج دیکھ لیجئے، لیکن اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو اس کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، بدعت کا قلع کما کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، تاکہ سنتیں زندہ ہوں اور بدعتیں مر جائیں۔ اگر ولو واجہا، شیخ نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی طالب علم اور دین کا سچی تعلیم حاصل کرنے والا انسان اس قسم کی تکلیف، دعوت و تبلیغ کے راستے میں پاتا ہے، سامنا کرتا ہے، تو یہ جان لے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء کا قول نقل کیا قرآن میں، وما اسألکم علیہ من اجر، میں یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہاں اتنی عبارت جو شیخ محمد عبدالوہاب کی پڑھی تھی اس کی شرح ہو گئی۔ میں آگے سے اس کا سلسلہ کلام کتنا اہم ہے، ایک دو لائن شیخ محمد عبدالوہاب کی پڑھتا ہوں، اگلے ہفتے ہم اس عبارت کو اور اس کی شرح کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شیخ نے آگے، شیخ محمد عبدالوہاب کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ، توحید کے ہر نبی کا دشمن اللہ نے بنایا، پیچھے ہم نے پڑھا، اس کی کچھ شرح پڑھی، اور ہر حق والے کے خلاف دشمن ہوں گے، یہ طے ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ توحید کے جو دشمن یہ ہوتے ہیں، انبیاء کے دشمن، سچی دعوت کے جو دشمن ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے علوم ہوتے ہیں، وہ کتب، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ حجج، اور ان کی حجتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو باطل پرست ہیں، بہت اہم بات ہے، میں اس لیے آج یہ عبارت خاص طور سے پڑھوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ کر آئندہ ہفتہ آپ اس درس کی اہمیت کو سمجھ کے آئیں۔ کہا کہ جو باطل پرست ہیں، حق کے دشمن ہیں، نبیوں کے دشمن ہیں، ان کے پاس بھی کچھ علوم، بہت سارے علوم ہیں، کتابیں ہیں، دلیلیں ہیں، بڑی بڑی تفسیر لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت جلدوں میں لکھی، بڑے فالوورز ہیں آج کی زبان میں، ان کا جب تقریر کلپ آتی ہے تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں،
تو شیخ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم، جب ہمارے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تو وہ ان دلائل کے مقابلے میں ان کے پاس جو علم ہے اسی پر مست اور مگن رہے، اسی پر اتراتے رہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، علوم عقلیہ، نقلیہ، فلانیہ، ڈھماکیہ، دنیا کے علوم کی بات، ریسرچ ورک، ہاں کوئی بڑے سے بڑا عالم دانشور ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انبیاء جو دلائل لائے ہیں ان دلائل کو نہ مان کر یہ اپنے علم پر نازاں ہیں، فرحاں ہیں، خوش ہیں، مست ہیں۔ ایسے ہی آج جتنے بھی باطل پرست ہیں، غلط مسلک کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے جتنے مسلک ہیں، سب کے پاس آپ کو علماء ملیں گے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ملیں گے، بہت ذہین دانشور مفکرین ملیں گے۔ اس سے دھوکہ نہیں کھانا انشاءاللہ۔ یہ اور آگے شیخ محمد عبدالوہاب کی عبارت باقی ہے، اس میں شیخ محمد عبدالوہاب نے ایک بڑا پیارا طنز کیا، آگے کے عبارت میں کہا کہ یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ہاں، جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے علوم کو، جیسا کہ ان کے امام اور ان کے اللہ کے سامنے سب سے پہلا شخص جو باطل پرست تھا شیطان ابلیس، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے لوگوں کے آگے بہکاؤں گا۔ تو یہ باطل پرست جو بڑے علوم رکھتے ہیں ان کا امام ابلیس ہے، ہاں، اور اس ابلیس نے قسم کھا کے کہی ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔ یہ آج ہم توحید کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں اگر تو ایسا ہوگا، یہ طے ہے۔ اب ان سے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور حقائق کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کی سمجھ اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے کی جو قربانیاں ہیں پروردگار انہیں پیش کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔